نبی کا امتی بن جائے، جو ان پر درود پڑھنے والا ہو، جو روزے رکھنے والا ہو، جو رمضان میں سرکار کی سنت پر عمل کرنے والا ہو، اس کے لیے کیا مقام ہوگا رحمت کا؟ سبحان اللہ۔ قبلہ آیت رحمت للعالمین جو ہے یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 ہے۔ اس کو اگر ہم سمجھ لیں تو میرا خیال ہے کہ بہت سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سارے جہان کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ اگر آپ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام سے متعلق قرآنی احکامات پڑھتے ہیں تو جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجنے کا ارادہ کیا، تخلیق کا ارادہ فرمایا تو فرمایا انی جاعلک للناس حضرت آدم کے بارے میں فرمایا کہ میں تمہیں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، اللہ میں تمہیں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں۔ اب دیکھیں ان دونوں کے لیے، ایک کے لیے زمین کی خلافت کا اعلان کیا اور ایک کے لیے کہا کہ وہ لوگوں کے لیے امام ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کسی قید کو مقرر نہیں کیا، فرمایا کہ نہیں آپ صرف لوگوں کے لیے نہیں ہیں یا صرف زمین والوں کے لیے نہیں ہیں بلکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، پورے جہان والوں کے لیے رحمت ہیں۔ اور قبلہ اگر اس آیت کی تفسیر جو ہے وہ حدیث سے کی جائے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں اور دنیا میں کتنی رحمت ہیں اور آخرت میں کتنی رحمت ہوں گے، تو اگر اس کا ہم ترجمہ اور اس کی تفسیر حدیث سے کریں تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے، دونوں کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے جب رحمت کو تخلیق کیا تو رحمت کے 100 حصے بنائے اور ان 100 حصوں میں سے ایک حصہ جو ہے وہ دنیا میں بھیجا، اللہ، اور جس کو بھیجا وہ کیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، وہ ایک حصہ ہے جو دنیا میں بھیجا گیا ہے اور اس ایک حصہ رحمت کی اتنی شان ہے کہ دشمن تکلیفیں دیں، شیب ابی طالب میں قید کریں، سنگ باریاں کریں، پتھر ماریں، شیب ابی طالب کے اندر 3 سال تک جناب وہ کس قدر مشکل حالات گزاریں، پھر طائف میں جائیں تو پھر بھی صورتحال عجیب ہو، خانہ کعبہ کے اندر بیٹھیں، صحن حرم کے اندر ان کے اوپر اوجڑی ڈال دی جائے، اور ان تمام تکالیف کے باوجود جب فتح مکہ ہو، اللہ فتح مکہ ہو تو جناب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ان کافروں سے پوچھیں کہ تم مجھ سے کیا امید رکھتے ہو، تو وہ کہیں کہ آپ تو شریف النسب ہیں، آپ تو کریم النسب ہیں، شریف النفس ہیں، اور آپ تو ہمارے کریم النسب اور شریف النسب بھائی کے بیٹے ہیں، ہم آپ سے خیر کی امید رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا آج میں تمہارے لیے وہی فیصلہ کروں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے کیا تھا، سبحان اللہ، اور فرمایا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہارے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ تو وہ کسی نے اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ہی کے حوالے سے میں اگر کہوں تو اس جملے کو میں کوٹ کر سکتا ہوں کہ دشمنا را کجا کنی دوستا را کجا کنی محروم تو کے با دشمنا نظرداری، جو دشمنوں پر اتنی نظر رکھتے ہیں وہ اپنے دوستوں کو کیسے محروم کر سکتے ہیں۔